بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب رافضی مفتی فضل ہمدرد صاحب، میں آپ جناب کی ویڈیوز کافی دیر سے سنتا آ رہا ہوں۔ آپ جناب کی منافقت، میسنا پن، کتمان حق، ہر ویڈیو میں اہل سنت کو ظالم قرار دینا، شیعوں کو مظلوم قرار دینا، ہر روز اہل سنت کی دل آزاری کرنا سنتا آ رہا ہوں۔ اذان والی ویڈیو جناب کی میں نے سنی، آپ کتنی مہارت سے، چالاکی اور ہوشیاری، مکاری اور عیاری سے عوام اہل سنت کو رافضی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کتنی صفائی اور میٹھے لہجے میں آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ کی ڈانٹ کے بھی کیا کہنے، او مولوی تو نے کیا شیعوں کی اذان کبھی سنی ہے؟ اس طرح سے آپ گفتگو کرتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ آپ سے عمر میں کتنا کوئی بڑا ہے۔ آپ رافضی صاحب، آپ نے سنی ہے کبھی شیعوں کی اذان؟ یا ہم آپ کو سنائیں شیعوں کی اذان؟ ایک دیوبندی عالم نے کہا کہ شیعوں کی اذان کا جواب نہیں دینا چاہیے، بلکہ کہنا چاہیے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ تو آپ جناب رافضی صاحب، آپ نے تو اس مولوی کی ای کی تئی پھیر کے رکھ دی۔ دنیا میں مسلمانوں کی بربادی کے ذمہ دار صرف مولوی ہیں۔ مولوی شیعوں کو عبادت نہیں کرنے دیتے، شیعوں کو مذہبی آزادی نہیں، شیعہ مظلوم ہیں۔ شیعوں کی اذان کے بارے میں دیوبندیوں کے فتووں کو آگ لگا دینی چاہیے، ان دیوبندیوں کی زبان جو ہے پر پابندی لگانی چاہیے۔ جناب رافضی ہمدرد صاحب، آپ نے عوام سے شیعہ اذان کے خطرناک جملے چھپا دیے۔ کتنی بڑی آپ نے منافقت کی اور کتمان حق کیا۔ یہ الفاظ شیعوں نے اپنی اذان میں رکھے ہیں، کس لیے؟ کہ اہل سنت کے دل پر تیر مارنے کے لیے، اور اسلام کی بے حرمتی کے لیے، اور صحابہ اکرام کو گالی دینے کے لیے آپ کے بزرگوں نے یہ اذان بنائی ہے، من گڑت اذان۔ جناب مفتی رافضی صاحب سنیں، آپ کی مان کر شیعوں کی اذان کے ان کلمات کا جواب دیں۔ کیا یہ الفاظ بتا نہیں رہے کہ شیعہ اپنی اذانوں میں اعلان کرتے ہیں کہ تینوں خلفاء، حضرت ابو بکر صدیق، جناب عمر فاروق، جناب عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ غاصب تھے، ان کی خلافت غیر شرعی ہے، خلیفہ اول تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں بقول آپ لوگوں کے شیعوں کے۔ آپ عوام کی ذہن سازی کرتے ہوئے شیعہ اذان کے الفاظ کیوں چھپا گئے؟ یہ منافقت اور جھوٹ نہیں تو اور کیا ہے؟ اور یہ بتائیں کہ کیا جھوٹے پر اللہ کی لعنت نہیں ہے؟ کیا بگاڑا ہے جناب کا اہل سنت والجماعت نے؟ آپ جواب دیں مجھے۔ آئے دن اہل سنت والجماعت پر آپ تنقید کرتے جاتے ہیں، آئے دن۔ یہ ذرا اپنے شیعہ عالم کی گفتگو سنیں، ذرا وہ کیا کہہ رہا ہے۔ علی ابن ابی طالب حجت اللہ و خلیفۃ رسول اللہ بلا فصل۔ تو یہ ہمارے عقیدے کا اعلان ہے، یعنی ہم اپنی اذان میں بتاتے ہیں کہ بھائی ہم امیر المومنین کو خلیفہ مانتے ہیں، حضرت ابوبکر کو نہیں مانتے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بلا فصل یعنی خلیفہ اول ماننا یہ ہمارا ایمان ہے، جس کا اعلان ہم اذانوں میں کرتے ہیں۔ آپ سے تو وہ شیعہ عالم ہی اچھا ہے کہ اس نے کچھ نہیں چھپایا، اور ادھر آپ ہیں کہ آپ شیعیت کی کیسی تصویر بنا کر سنی عوام کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ یہ مکاری، یہ عیاری، یہ دغا بازی، یہ ہیلا سازی، یہ جھوٹ، یہ دجل آپ کو کیا کام دے گا؟ آپ قبر میں جا کر کیا منہ دکھائیں گے؟ محشر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ جناب ابو بکر صدیق کو، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو، جناب عثمان ذو النورین کو، جناب مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ جناب رافضی مفتی صاحب،
آپ کے بزرگوں کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے. سنیں آپ الفاظ اذان کے. اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ خلیفۃ بلا فصل. یہ کیا آپ کہہ رہے ہیں جی ان کی اذان کا جواب دیں؟ اب کیسی منافقت پیدا کر رہے ہیں معاشرے کے اندر. آپ بتائیں ہم اس کا کیا جواب دیں؟ کیا ہم بھی نعوذ باللہ تینوں خلفائے راشدین کو اسی طرح گالیاں نکالیں؟ یہ گالی ہے کہ وہ تینوں غاصب تھے اور خلیفہ اول حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور پھر آپ اس اذان کو کیوں چھپا گئے ہیں؟ کیا ویر ہے آپ کو اہل سنت والجماعت کے ساتھ؟ جناب آپ شیعہ ہیں، آپ کو رافضیت پسند آئی تو آپ رافضی ہوئے ہیں. ہم الحمدللہ سنی ہیں، آپ کو رافضی ہونا مبارک، ہم کو اہل سنت ہونا مبارک. خبردار اگر آپ نے اہل سنت پر تنقید کی، آپ کو تمہارا مذہب مبارک، ہمیں ہمارا مذہب مبارک. دوسری چیز، آپ کے پکے رافضی تبرعی ہونے کے لیے آپ نے خود ہی اپنا بیان فرما دیا. حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ نے 3 مرتبہ لیا اور 2 مرتبہ کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ساتھ ہی آپ نے نام لیا صحابی رسول کاتب وحی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیوی ام المؤمنین کے بھائی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ نے لیا. آپ کا رنگ پھک ہو گیا. آپ نے ایک مرتبہ بھی دکھلاوے طور پر بھی، دکھلاوے کے طور پر بھی آپ نے سیدنا نہیں کہا. آپ نے ایک مرتبہ بھی رضی اللہ تعالی عنہ نہیں کہا، حالانکہ 7 مرتبہ آپ نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لیا ہے. آپ بتائیں اصحاب مصطفیٰ نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ کیوں اتنا بغض رکھتے ہیں آپ؟ اور ہمارے نزدیک کسی کو ٹیسٹ کرنا ہو نا، کسی کو ٹیسٹ کرنا ہو کہ یہ تبرہ باز، تبرعی شیعہ رافضی ہے یا سنی ہے، تو ان کے سامنے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو بیان کیا جائے، آپ کا ذکر خیر کیا جائے تو پتہ چل جاتا ہے. تو آپ کا ابھی نہیں، اس سے پہلے ہی پتہ چل چکا ہے. اس واقعہ سے نہیں، اس سے پہلے بھی پتہ چل گیا تھا کہ آپ پکے رافضی ہیں. لہٰذا آپ یہ سمجھانا اہل سنت کو بند کر دے. اور پھر آپ نے کہا جی یہ کوئی بدعت نہیں ہے، یہ تو مستحب عمل ہے. استغفر اللہ مولوی بازا اور مفتی بازا، نہ اہل سنت کو بگاڑنے کی کوشش کر. یہ میں آپ لوگوں کے بزرگوں کی کتاب المبسوط کا ایک حوالہ دینے لگا ہوں. انہوں نے کہا کہ لو فعلہ الانسان یعصم بہ، صرف اتنا کہہ دینا کہ اشہد ان علی ولی اللہ، تو کہتے ہیں اس سے بھی گناہ گار ہے اذان دینے والا. غیر انہ لیس من فضیلت الاذان، اور یہ اذان کی فضیلت بھی نہیں ہے. ولا کمال، اور یہ کوئی کمال بھی نہیں ہے. المبسوط صفحہ نمبر 99، 1 کم 100. اور پھر وسائل شیعہ کو پڑھیں جناب، من لا یحضرہ الفقیہ کو پڑھیں، اور فقہ امام جعفر کو پڑھیں. اور شیخ صدوق نے من لا یحضرہ الفقیہ میں کہا گروہ مفوضہ اللہ ان پر لعنت کرے، انہوں نے شیعہ مذہب کے اندر بہت ساری چیزیں من گڑت چیزیں داخل کر دی ہیں، اور ان من گڑت چیزوں میں ایک یہ بھی ہے کہ اذان میں اضافہ کیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں، وہ لعنتی ہیں، وہ شیعہ ہو کر شیعوں کا اتنا بڑا فقیہ ہو کر کہہ رہا ہے لعنت ان لوگوں پر، گروہ مفوضہ پر جنہوں نے اذان کے اندر اضافہ کر دیا ہے. تو آپ جناب بچا رہے، آپ کہہ رہے یہ مستحب ہے.
تو پھر اس طرح بقول آپ کے بزرگوں کے آپ پر لعنت ہو رہی ہے یا رحمت ہو رہی ہے؟ خدا دا خوف کر مر جانا ہے۔ اے جڑا پیٹ ہے نا کسے کسے کو لے کے کھا کے تے پیٹ بھرنا، اے دوزخ دی اگ ہے۔ ایک عالم نو حق بیانی ہی کرنی چاہیے اور تلاش کرنی چاہیے کہ سچا مذہب کیڑا ہے۔